لاہور کی فضاؤں میں اس وقت جو ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے اور بلال بھٹو کے لیے. اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کروں گی کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے ہیں. ہم نے بہت تحمل دکھایا ہے. پھر ہمارے دفتروں میں ایک شخص تنازعہ ہوا، داخل ہو گیا اور اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈاکہ زنی تھی، وہ اعتراف جرم تھا. جس گلی میں جاتے ہیں وہاں سے جیو بھٹو کے نعرے آتے ہیں. لوگوں کے لیے بڑی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. یہ آج مجھے پنجاب نہیں، لاہور نہیں ہے، مجھے لاڑکانہ کا ماحول لگ رہا ہے. بس آج دیکھیں کہ لاہور کی فضاؤں میں صرف جیو بھٹو کے نعرے ہیں اور بلال بھٹو وزیر اعظم کے نعرے ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب میں ختم کر دیا. اب میں یہاں پر کوئی 20-21 دن سے ہوں. جس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جس گلی میں جاتے ہیں وہاں سے جیو بھٹو کے نعرے آتے ہیں. لوگوں کے لیے بڑی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں تو یہ گھر، یہ زمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، 5 مرلہ اسکیم دی. کوئی کہتا ہے ہمیں گیس جو ہے وہ جہانگیر بدر نے دی. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ملکیت بے نظیر بھٹو نے دی. اس کے بعد تو میں نے یہاں پہ گلی کوچوں میں پھری ہوں NA 127 میں، اور میں ڈھونڈتی رہی ہوں وہ لندن اور وہ پیرس جو کہ بنایا تھا پٹواریوں نے، وہ نظر نہیں آیا مجھے. بہتے ہوئے نالے لگے. اور میں سوچتی ہوں کہ کراچی پہ بات کرتے ہیں. چلے کراچی میں تو ہماری تھی نہیں، ہمارے پاس جو ہے بلدیات، اور جب آئی ہیں تو ہم نے نقشہ بدلا ہے کراچی کا. لیکن یہ جو لاہور ہے جہاں پہ سب سے زیادہ وسائل پاکستان کے لگے ہیں، تو وہاں پہ موٹر وے کے علاوہ کیا بنایا ہے؟ لوگ جو بنیادی سہولتوں سے جو ہے محروم ہیں. آج ان کی امیدیں دوبارہ بلاول بھٹو کی طرف ہیں. وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ایک مشن ہے، جو ان کا ویژن تھا، اس کو بلاول بھٹو پورا کریں گے. آپ کو لگتا ہے 8 فروری کو جس طرح آج عوام نکل رہی ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں نے دیکھا یہ آپ کی جو ریلی ہے، لگتا ہے کہ 8 فروری کو بھی بلاول صاحب کے لیے اس طرح ہی لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو وہ لوگ جو کہ ریلی میں نہیں ہیں اور جو خاموشی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وکٹری کا نشان بنا کے یا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک خاموش ووٹ ہے، جو کہ بہت عرصے سے خاموش تھا، وہ نکلے گا اور بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ اس حلقے سے جیتیں گے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے پتہ لگ رہا ہے مسلم لیگ نواز کو بھی اور عطا تارڑ کو بھی. اس لیے وہ بکھلاہٹ میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمشنر لگ گئے ہیں یا IG پولیس لگ گئے ہیں. کبھی وہ دفتروں میں جاتے ہیں، کبھی وہاں سے، جیسے اگر وہ اس حوالے سے ایک ویڈیو پرسوں ایک وائرل ہوئی ہے بلاول صاحب کو گندا کرنے کی. پنجاب میں، لاہور میں NA 127 میں بہت زیادہ کوشش کی گئی، دفتروں کے اوپر اس طرح وہ چھاپے مار رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گی یہ ان کی بکھلاہٹ ہے. ہم نے تو ایک ایک دروازے پہ دستک دی ہے، ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، اور ہمیں کہیں پہ عطا تارڑ نظر نہیں آیا. اور جس دروازے پہ ہم نے دستک دی ہے وہیں سے بچوں کو بھیجا ہے خواتین نے. انہوں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، ان کو بٹھاؤ، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بے نظیر بھٹو سے کتنی محبت ہے اور ہم اس کے بیٹے بلاول سے کتنی امیدیں رکھتے ہیں. تو ہمیں تو ہر گلی میں، ہر دستک پہ بہلانہ محبت ملی ہے. تو میں تو کل ایک ٹویٹ بھی یہی کی تھی کہ لاہور کی فضاؤں میں اس وقت جو ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے اور بلال بھٹو کے لیے. تو مجھے تو جو ہے سمجھتی ہوں کہ فیصلہ تو ہو گیا، الیکشن ہوں گے. اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کروں گی کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے ہیں. ہم نے بہت تحمل دکھایا ہے. کہیں سے کبھی ہمارے جو ہے پینافلیکس اترے ہیں، کبھی ہمارے بینرز اترے ہیں، کبھی ہمارے فلیگز اترے ہیں، کبھی ہمارے دفتروں میں ایک شخص تنازعہ ہوا، داخل ہو گیا اور اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈاکہ زنی تھی، وہ اعتراف جرم تھا. نون لیگ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ پیسے دیتے ہوئے ہوئی ہے. دیکھیں، ان کے تو یہی ہتھ کنڈے ہیں. ان کے اگر وہ کمپین کر رہے ہوتے تو آپ کو نظر آتے گلیوں میں، سڑکوں میں، ہماری طرح دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے. دیکھیں، وہ اشرافیہ ان کے کا جو میں سمجھتی ہوں ایک جو ہے فیوچر تو ان کے سامنے ہے، لیکن عام عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں تو آج جتنا میں نے لاہور میں اس دفعہ میں پھری ہوں، میں نے ایک ایک گلی کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، جگہ جگہ نالے کھلے ہیں، جگہ جگہ جو ہے لوگوں کے ایشوز ہیں، صاف پانی کا، پینے کا پانی. یہاں تک کہ دکھ تو مجھے اس کو ہوا جب کرسچن کمیونٹی نے مجھے بلایا گرین ٹاؤن میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قبرستان دے دیں. یقین کریں کہ اس وقت مجھے لگا کہ شاید میرا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ کیا کوئی شخص تدفین کے لیے ہم سے بولے کہ جی ہمارے ووٹ کا مطلب ہے قبرستان. میں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بالکل ایک جائز مطالبہ ہے. اور انشاءاللہ جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن
ہو جائیں یہاں سے اور بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوں گے. ہر وہ سہولت جو کہ عوام کو ملنی چاہیے وہ ان کو ضرور ملے گی. آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت سے گھروں میں جو ہے اجالے کرتا ہے. اور اب تو جو ہے 300 یونٹ تک ہم نے کہا کہ فری بجلی. لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں سولر کی, الیکٹریسٹی کی, جو سندھ میں ہم نے کی ہے. ہم نے ہوا سے بجلی بنائی ہے جھمپیر میں. ہمارا کوئلہ بجلی بنا کے, ہم امپورٹڈ کوئلے کی بات نہیں کر رہے, ہمارے تھر کا کوئلہ بجلی بنا کر جو ہے نیشنل گرڈ کو دے رہا ہے, جس سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل رہی ہے. تو ہم نے تو نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگائے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو ایکسپینڈ کیا. تو ہم تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جب سولر بجلی ہوگی تو نہ لائن مین ہوگا, نہ لائن مین کے لاسز ہوں گے, نہ لائنوں کے کا ایشو ہوگا. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو افورڈیبل گرین پارک سے بجلی ملے گی. اور جو مستحق ہے ان کو 300 یونٹ دیں گے. اگر ہم کہتے ہیں ہم گھر بنائیں گے, تو ہم نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو ملکیت مل چکی ہے, اور اس کا اعتراف خود ورلڈ بینک نے کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ ان ہمارے منشور کے اوپر تنقید کرتے ہیں, وہی دیکھیں ہم نے حقیقی طور پہ کر کے دکھایا ہے. 2022 کی بارشیں تھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے کم وقت میں بحالی جو ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. ہماری پوری زراعت, ہمارے پل, ہمارے اسکول, ہماری سڑکیں سب تباہ ہو گئے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اب کہتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ کپاس اچھی ہوئی, تو سب سے زیادہ اچھی کپاس تو پھر سانگڑ میں ہوئی, پھر سندھ میں ہوئی. تو بات یہ کہ ہم نے جو ہے بحال بھی کیا لوگوں کو, ان کو روزگار بھی دیا. یہ ایک نعرہ لگتا تھا بے نظیر بھٹو آئے گی روزگار لائے گی. آج لوگوں کا نعرہ ہے بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا. کیونکہ یوتھ خود ایک ینگ نوجوان لیڈر ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں. جو یوتھ سینٹرز ہیں وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوگی, وہاں پہ کیریئر گائیڈنس بھی ہوگی, وہاں اس کو انڈسٹری سے منسلک بھی کیا جائے گا. اور جب تک نوجوانوں کو نوکری نہیں ملے گی, 1 سال تک ان کو وظیفہ اسٹائپنڈ بھی ملے گا. پھر اس کے علاوہ بلا سود آسان قرضے بھی ملیں گے یوتھ کارڈ کے ذریعے. ہم پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کا, کسانوں کا, خواتین کا امپاورمنٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے, اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا پروٹیکشن کیا ہے. تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تمام آئینی حقوق جو آئین پاکستان میں دیے ہیں, جس کے خالق شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, ان کے اوپر جو ہے لازمی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ حقوق سب کو ملے, بلا تفریق ملے, سب کو مفت اور یکساں تعلیم ملے, معیاری تعلیم ملے. صحت کا نظام اب جو تنقید تو کرتے ہیں, مگر ہم تو اس وقت کہتے ہیں پٹواریوں کو اب لندن نہیں جانے دیں گے. سندھ کے NICVD بھی ہے, ہمارے پاس ٹراما سینٹر بھی ہے, ہمارے پاس گمبٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ہمارے پاس آٹزم سینٹر بھی ہے, ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹل بھی ہے, ہمارے پاس جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی ہے, سائبر نائف ٹیکنالوجی ہے. ہم جو ہے وہ مشکل سے مشکل جو ہے سمجھتے ہیں کہ علاج جو ہے یہ آپریشن ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے, اور بالکل مفت ہو رہا ہے. آپ نے نوجوانوں کی بات کی. میں نے پہلے سنا تھا کہ نوجوان صرف عمران خان کو سپورٹ کریں, لیکن آج کی اس ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں. اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ کہنا نہیں پڑ رہا کہ کوئی 72 سال کا شخص یہ کہے کہ میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں. آج ایک نوجوان لیڈر ہے جو کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو بہت کم وقت میں ثابت کیا ہے, ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے بھی, اور اس کے تنظیمی اسٹرکچر میں رہ کے بھی, اور بہت 16 مہینے کی کارکردگی اس کی ایز اے وزیر خارجہ, یعنی جو باقی لوگ نہ کر سکے. FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا. پہلی دفعہ جو ہے اگر سیلاب اور بارشیں تو پہلے بھی آئی تھیں, لیکن یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل یہاں پر آیا, لاس اینڈ فنڈ جو ہے وہ قائم ہوا. لوگ دنیا کو یہ بتایا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر, آپ کے جو اثرات ہیں اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمارا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن یہ ماحولیاتی آلودگی میں, لیکن آپ لوگوں کی آلودگی کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو ہے ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا اعتراف دنیا نے کیا. اسی طریقے سے عالمی سطح پر جہاں پہ آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بات کر لیں, آپ OEC کی بات کر لیں, ایون بھارت میں جا کے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ, اور مودی کو جس طریقے سے بتایا گجرات کا قاتل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ایک منجھے ہوئے فارن منسٹر کے لیے شاید ممکن نہ ہوتا جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا. بلاول بھٹو زرداری اگر NA-127 سے الیکشن ون کرتے ہیں تو بلاول صاحب NA-127 کی سیٹ خود رکھیں گے یا کسی اور کو دیں گے؟ NA-127 کی سیٹ بلاول بھٹو خود رکھیں گے. اس کی یہ سیٹ ہم نے اس سیٹ سے بلاول بھٹو کو جتا کر وزیر اعظم بنانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں نے تو کوئی سندھ میں تو آ کے کوئی کمپین ہی نہیں کی. باقی KP کے اندر ان کی جو ہے وہ ایک سمجھتے ہیں کہ سپرفیشل سی کمپین ہے. پیپلز پارٹی نے ہر صوبے میں
भरपूर कैंपेन किया है, सबसे पहले अपने उम्मीदवार दिए हैं, सबसे पहले मंशूर दिया है, और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास एक मुकम्मल प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो की एक कमिटमेंट है, उसकी कमिटमेंट आवाम से भी है और उसकी कमिटमेंट गड़ी खुदा बख्श पे अपनी माँ से भी है। और जिसकी कमिटमेंट सुनने में आ रहा है कि गल होगी, उस वाले से क्या कहते हैं? जिसकी कमिटमेंट गल हो गई है साड़ी, उस वाले से क्या कहते देखिए, ये जो हमने ये देखा है कि जो लोग ऐसे, तो ये तो फिर इमरान खान को भी था ना कि जी मेरी तो साथ जो है खड़े में मेरे मंशूर पे अमल करते हैं। तो देखिए, बात ये होती है कि पार्टियां वो रहती हैं जिनका अपना नज़रिया हो, जिनका अपना मैनिफेस्टो हो, जिनकी जो है ताल्लुक़ अवाम से हो। हमारी तो पार्टी का एक ही जो है वो हम कहते हैं कि बुनियादी सोच है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो अगर ताकत का चश्मा अवाम है तो हमें अवाम से रुजू करना है। तो हमने किसी से बात नहीं की, हमारी गल नहीं हुई, हमारी गल अवाम से हुई है, और उन्होंने हमें बड़ी महालाना मोहब्बत दी है। आज तो लाहौर की फ़ज़ाएँ बता रही है, आपने कहा लड़काना है, मैं तो कहती हूँ मुझे याद आ गया यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहब्बत, यहाँ पे ही जो है बर्थ प्लेस है लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो इस्तकबाल हुआ आज इतने सालों के बाद, 40 साल हुकूमतें करने के बाद भी वो वैसा इस्तकबाल नहीं करा सके, उसका निस्फ़ भी नहीं करा सके, उसका 1/4 भी नहीं करा सके। तो ये तो मैं समझती हूँ लोगों के दिलों में मोहब्बत है। हाँ, लोग देख रहे थे, एक इश्यूज़ आ गए थे कि जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद एक खला पैदा हो गया था। 2013 के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई, हम सभी बहुत खाइफ थे। एक तो ज़रदारी साहब जो है वो सदर थे, उन्होंने अपनी जो है शख्सियत को गैर मुतनाज़ा रखा और सियासी मामलात में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। और बिलावल भुट्टो के लिए हम सब बहुत कंसर्न थे कि जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें पंजाब में एक ऐसी कैंपेन करनी चाहिए, हमें कैंपेन करने ही नहीं दी गई, और 2018 में RTI सिस्टम फेल हो गया। तो देखिए, हमने तो बड़ी एक जो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद 2008 में नून लीग को भी कहा आए हमारे साथ हुकूमत बनाए। हमारे सामने ये था कि सब मिलके पाकिस्तान को बेहतर बनाएं, लेकिन आप ही देखें कि उन्होंने वजारतें छोड़ी, काला कोट पहन के चले गए अदालतों में। तो देखिए, उनके जहन से वो कदूरत नहीं निकली। फिर इसी तरीके से जो है, जब अभी भी 2018 में पहले तो ये लोग बैठना नहीं चाहते थे, हमने ही सबको कायल किया कि जी पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए इतनी जद्दोजहद की है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आए आके पार्लियामान में बैठें। हमारे पास मौका था कि हम लेते लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन हमने कहा नहीं, इनकी सीटें ज़्यादा हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी दिया, उनको जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन भी दिया। लेकिन इसी तरीके से जब PDM बनी, आप ही देखें कि जब हमने तो इनको बोल दिया, नामजद कर दिया। PDM में कहते हैं कि बिलावल साहब ने भी कुछ नहीं किया, उस वाले से क्या कहते हैं कि 16 महीने में मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया PDM ने मिलके, उस वाले से क्या कहते नहीं, पहले तो PDM वो बनी थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। उसके बाद जब आया कि जो है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, तो इनको परेशानी हो गई कि हम यूसुफ ज़की गिलानी को कैसे वोट दें, तो इन्होंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। इन्होंने हमें नोटिस दिया, हमने अलहदगी इख्तियार कर ली। हम तो PDM का हिस्सा नहीं थे, हाँ हम पार्लियामान में थे, हम हुकूमत का हिस्सा थे, हमारे पास जो वजारतें थी, आप उनकी कारकर्दगी हमसे पूछे, मैंने आपको बताई है। अब आपको लगता है बिलावल साहब 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते? जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है। मुझे तो जो मोहब्बत मिल रही है, जो मेहनत की है, जो एक कमिटमेंट है, तो मैं तो समझती हूँ कि वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे और पाकिस्तान को दरख्शां और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी बनेंगे और पाकिस्तान को अच्छे मुस्तकबिल की तरफ भी लेके जाएंगे।